السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہمارا ایک سوال ہے، ہاں صاحب بتاؤ۔ وسیلے کے بارے میں۔ ہاں کیا ہم آدم علیہ السلام المدد کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سب کے باپ ہیں وہ، کس طرح سے؟ یا آدم علیہ السلام المدد؟ یہ تو پہلی بار عجیب بات ہو جائے، یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ کیا انبیاء سے ہم سب کے تمام انبیاء کے والد ہیں وہ؟ اور یہ جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں جو ہیں، جو خاتون ہیں، یہ ایسے مانگ سکتی ہیں یا عائشہ صدیقہ المدد؟ عورتیں؟ جی اللہ اکبر اللہ۔ نہیں، ایسے ایک فتاوی افریقہ میں بھی کچھ حوالہ ہے نا، کچھ صفحہ 142 میں ہے نا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگ سکتے ہیں اور وہ پھر مدد کے لیے آتے ہیں، اس طرح سے کچھ ہے اس میں۔ اللہ حفاظت فرمائے، قرآن میں ہے۔ میں حوالہ اپنے قرآن کے حوالے، قرآن کی روح سے بات کرتا ہوں۔ اور ایک چیز اور ہے حضرت، اس میں ایک چیز اور جوڑنا ہے۔ یہ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ اولیاء اکرام سے مدد مانگنا ہے کہ ان کے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے مدد مانگنا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سمجھا دیجئے۔ مختصراً بتا رہا ہوں ذرا، جی جی کیونکہ یہ وقت بڑا نازک ہے اس زمانے میں۔ جی 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 جیسے کہ قاسم اتاری نے ایک بار بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا سے مدد مانگی۔ جی قاسم اتاری، ایک مفتی قاسم اتاری دعوت اسلامی والا، جی تم نے اس سے کہتا کہ پھر تو کل کو یہ بھی کہنے لگ جانا کہ حضرت حدود علیہ السلام سے ہی مدد مانگی ہے؟ کیونکہ وہ تو حدود بھی تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ صلاحیت تھی کہ پانی دیکھ لیتا ہے، پانی کے زمین کے نیچے کا پانی۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اس کو صلاحیت دی پانی دیکھنے کی۔ جی 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 تو وہ سلیمان السلام کے ساتھ میں رہتے تھے حدود، جی اور اسی لیے رکھتے تھے، پانی کی جگہ بتا دے گا، پانی بتا دے گا۔ جی 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 کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ انہوں نے حضرت حدود سے مدد مانگی ہے؟ جی 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 جیسے مفتی قاسم نے کہا کہ حضرت سلیمان السلام نے آصف بن برخیا سے مدد مانگی کہ بلقیس کا تخت کب تک لے آؤ گے۔ بتائیے کس طرح سے بیان کیا۔ یار یہ کیا کہاں لے جا رہا ہوں، مت کو سمجھ نہیں آ رہا۔ پتا ہے کتنا تو ملاوٹ مدد کریں تھوڑی مانگی ہو تو آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن میں ہے ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی۔ بے شک۔ کہ کون ہے جو اس کو تخت لے آئے؟ جی عفریت جی نے کہا تھا کہ میں لاؤں گا آپ کی بیٹھک ختم ہونے سے پہلے۔ جی آپ نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے، تو پھر آصف بن برخیا کھڑے ہوئے۔ جی قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ پھر آپ نے منظور فرمایا۔ جی جی یہ مدد مانگنا تھوڑی ہے بھائی، یہ تو آپ نے طلب فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے آیا۔ وہ قاسم اتاری یہ کہہ رہا ہے کہ مدد مانگی۔ بتائیے کتنی ملاوٹ کل کی ہے کو اس میں۔ پھر تو یہ کہنے لگنا کہ انہوں نے حضرت حضور سے ہی مدد مانگی پانی کے لیے۔ جی 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 صحیح ہے۔ کیا ان لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے بلا وجہ۔ جی 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 قرآن میں ہے، میں اب بتا رہا ہوں آپ کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بے شک بے تو شک۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، تو یہ اللہ تو اتنے قریب ہے، گردن کی رگ سے زیادہ قریب، اور قرآن میں ہے، اور اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، پھر کیوں اللہ سے مدد مانگنے میں ان کو پریشانی؟ پتا کیا سمجھ میں کیا نہیں آتا ان کے لوگ۔ دماغوں میں بھر دیا ہے؟ کیا دماغ کہاں یہ تعلیم حاصل کیے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن، اس کا مطلب قرآن ہی نہیں سمجھا انہوں نے؟ جی جی اس سے کلیئر ہوتا ہے قرآن نہیں سمجھا انہوں نے۔ جی 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 اب ایک حافظ احسان ہے، وہ شری لنکا کا جاہل ہے، وہ کہتا ہے اس کے باپ نے بھی بیضاوی شریف نہ پڑھی ہو شاید، جی جی شریف میں آیا، شریف میں آیا ہے۔ وہ خبیث اس طرح کا وہ ایسی مثالیں دیتا ہے کہ عوام کنفیوز ہو جائے کہ یار یہ تو قرآن میں ہے۔ پھر جی وہ جی کہہ جی رہا تھا بالکل۔ قرآن میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جی بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل السلام بھی اور فرشتے بھی۔ بے شک میں نے بھی سنی
جی تو وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، تو مطلب ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے تو جو قرآن میں آیا ہے نا اس حساب سے چلو نا۔ جی 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 سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا میں مددگار ہوں، تو پہلے اللہ ہی سے مانگ لو نا سب کچھ۔ پھر بس اللہ کافی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا میں مددگار ہوں، تو سب سے پہلے اللہ۔ جی 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 پھر فرمایا فَإِنَّ ہو مولا ہو جبریل ہو، اور جبریل السلام بھی۔ جی جی تو بالکل یہ قرآن کا مطلب یہی ہے آیت کا کہ میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی آیت کا کہ یوں کہو یا جبریل السلام المدد، آج تک کسی نے بریلوی نے کیوں نہیں کہا؟ جب جی قرآن میں ہے تو بریلوی عمل کیوں نہیں کر رہا ہے اور عمل کیوں نہیں کروا رہا ہے؟ جی تو جی بھائی جی جب قرآن میں ہے تو عمل کرواؤ نا، یا جبریل علیہ السلام المدد کہلواؤ، جی جی صحیح بات ثابت ہے، کرو صحیح ہے۔ کہ حضرت جبریل السلام تشریف لے آئیں گے مدد کے لیے۔ جی جی ہاں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ یا جبریل المدد جیسے کچھ کہا انہوں نے۔ یہ کبھی بریلوی نہیں کہتے، کہ قرآن میں آیا اور دلیل بھی دے رہا ہے وہ حافظ احسان، اور مدد بھی نہیں مانگ رہے جبریل السلام سے۔ عجب عجب ڈرامہ ہے۔ عجب ڈرامہ ہے یہ، صحیح جبکہ اس آیت کا شان نزول دیکھا جائے گا کہ یہ آیت پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، تو اس زمانے میں حضرت جبریل السلام تشریف لاتے تھے، جی تو اس موقع کے حساب سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جبریل السلام بھی آپ کے مددگار ہیں، جی میں بھی، فرشتے بھی جبریل السلام جب تشریف لاتے تھے۔ جی 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 اور اللہ کے رسول نے ایک بار پوچھا بھی کہ جبریل میرے بعد بھی آؤ گے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ 10 بار آؤں گا۔ ایک اچھا بار آؤں گا گوہر عدل لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا حیا لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا نماز کا خشوع لے جاؤں گا، جی ایک بار آؤں گا تو سخاوت اور حیا شرم، ایسے کر کے ایک ایک چیز آپ لے جائیں گے 10 بار آگے۔ جی 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 تو یہ تو حضرت اسلام خود کہتے ہیں کہ میں آپ کے بعد بس 10 بار آؤں گا۔ جی جی اس جی حدیث میں بھی علماء نے کلام کیا، یعنی بحث ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن حدیث ہے بارہ۔ جی 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 تو اب قرآن میں جو آیا ہے آخر پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ جی 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 انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما جی ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بے شک۔ پھر اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح، جی یہاں روح سے مراد حضرت جبریل السلام ہے۔ جی جی پھر آگے اللہ نے فرمایا فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ جی تو وہ اللہ کے حکم سے سال میں ایک بار حضرت جبریل السلام تشریف لاتے ہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جی 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 لیکن ایسے نہیں آئیں گے کہ یا جبریل السلام المدد کہیں تو حضرت جبریل السلام آ جائیں، ایسے نہیں آئیں گے آپ مدد کریں، جی 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 تو وہ اللہ کا حکم نہیں ہے اس طرح سے۔ جیسے کہ وہ قرآن میں وہ دلیل دے رہا ہے نا کہ اللہ بھی مددگار جبریل السلام بھی، تو وہ تو اس موقع کے حساب سے اللہ نے فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارک میں تھے۔ سمجھ گئے؟ جی جی کہیں ایسا کوئی روایت ہے کہ جس میں کہیں صحابی رسول نے فرمایا ہو کہ یا جبریل المدد اس طرح سے پکارا ہو، کہیں ایسا پوری ہے دنیا روایت؟ میں بریلویوں نے آج تک نہیں کہا، جبکہ بریلوی دلیلیں دیتے ہیں، وہ بریلوی نے آج تک کسی بریلوی سے نہیں سنا یا جبریل السلام المدد کہتے ہوئے۔ بتائیے اور دلیل دیتے بریلوی ہیں۔ کو چاہیے یا جبریل السلام المدد اگر نہیں کہہ رہا تو کم سے کم یا اسرائیل علیہ السلام المدد تو کہہ دے۔ کیا خیال ہے؟ جی جی صحیح ہے، صحیح۔ ارے یا جبریل نہیں کہہ رہا تو یا اسرائیل علیہ السلام المدد کہہ دے کم سے کم۔ جی جب جی تشریف لے آئے تیرے پاس جلدی سے کہ بول کیا بات ہے، ہاں؟ کیا ان لوگوں نے ڈرامہ بنا دیا ہے مسلمان کے اندر۔ صحیح ہے، قرآن کی آیت کا مطلب بدل کے رکھ دیا ہے، قرآن میں مطلب کچھ ہے وہ بتا رہا ہے کچھ۔ جی 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 وہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، لیکن وہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے۔ جی 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 سمجھ گئی؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی بالکل صحیح بات، صحیح آگے بات سمجھ میں، جی تو پھر بالکل صحیح۔ اگر ہم ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جبریل السلام بھی مددگار ہیں، وہ اس زمانے میں بھی مدد کے لیے تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے تمہارے حساب سے ہم نے مان لیا، لیکن پکارو نا یا جبریل السلام المدد تو پکارو۔ جی جی صحیح ہے۔ پکارتے کیوں نہیں ہے لوگ؟ ہاں فرشتوں کو بھی نہیں جب قرآن میں پکارتے۔ ہے تو پھر یا جبریل السلام المدد کہتے کیوں نہیں ہے؟ بریلی سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ ان جی کے بارے میں جی 2 روایتیں، ایک روایت میں 600 بازو ہیں، 2 بازو اگر آپ پھیلا دیتے ہیں تو پوری دنیا سے مشرق و مغرب ڈھک جائے 2 بازوؤں میں۔ جی جی اس طرح سے 600 بازو میں آپ کتنے بڑے فرشتے ہیں کہ بازو اتنے بڑے ہیں کہ 2 بازو اگر پھیلائے تو پوری دنیا ڈھک جائے مشرق سے مغرب۔ جی 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 اس طرح 600 بازو میں کتنے بڑے آپ فرشتے ہیں کہ جسم کتنا بڑا ہوگا جب بازو آپ کتنے بڑے، اللہ ہو۔
صحیح ہے، ایک بار پکارو تو صحیح، پھر امام بدلنے کے لیے۔ اب بتاؤ اتنے بڑے کوئی فرشتے نہیں ہے دنیا میں، جتنے بڑے حضرت اسلام ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں پکار رہے صاحب؟ جی جی صحیح بات ہے۔ تمام ولیوں سے اور جتنے بھی بڑے بڑے ولی ہیں ان سے بھی زیادہ پاور ہے ان کو، جی بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ 2 بازوؤں میں جب مشرق سے مغرب ڈھک جائے تو پھر 600 بازو ہیں، تو انہیں پکارنے میں کیا پریشانی ہے ان بریلیوں کو؟ ہاں بالکل بالکل ارے صحیح، ان سے زیادہ پاورفل کون ہوگا ولیوں میں بتاؤ؟ بتائیے، صحیح بات ہے، اگر بالکل کہہ صحیح۔ دو یا حضرت اسلام المدد، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا حضرت اسلام سے المدد کہنے کا دل نہیں چاہ رہا تو ٹھیک ہے، تم کم سے کم یا اسرائیل علیہ السلام المدد تو کہہ دو، جی جی صحیح بات ہے نا؟ اتنا تو کہہ سکتے ہو، یہ لوگ ان کو سکھاؤ وہی کہ بھائی یہی کہہ دو کم سے کم، اگر تم ذکر اسلام سے نہیں مانگو گے تو اسرائیل اسلام سے مانگ لو۔ جی جی صحیح اتنا ان لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، مطلب قرآن سے دور کیا ہے بس۔ جی 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 صحیح میرا تو کہنا یہی رہتا ہے، جی میں کسی پارٹی کا پابند نہیں بناتا آدمی کو، نہ دیوبند، نہ بریلی، نہ اہل حدیث، نہ مسلم، میری یہ تعلیم نہیں، جی نہ جی میرا مزاج ہے۔ جی جی قرآن میں جو اللہ نے فرمایا بس میں وہی کہتا ہوں۔ جی جی قرآن میں جی اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بنو۔ جی جی بے شک بے اللہ شک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ بے شک ولا صحیح، تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ بے شک اللہ نے فرمایا شیطان کی اتباع نہ کرو، جی جی اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، جی یہ اللہ نے فرمایا۔ جی جی تو آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی اقتداء کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا ہے جی جس میں تمام صحابہ آ جاتے ہیں، جی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، جتنے بھی صحابہ ہیں سب آ جاتے ہیں۔ اہل بیت بھی اس میں وہیں پر موجود ہیں، سب موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ سبحان اللہ ایک سبحان موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جی جی بے شک یہ سبحان نہیں اللہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو اگر مضبوط تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، حضرت عمر کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہ جی نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا تمام صحابہ سے اور جتنے ہی موجود تھے کہ اگر قرآن حدیث کو مضبوط تھام لیا، اور ایک موقع فرمایا قرآن اور اہل بیت کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جی 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 مطلب صحیح، کلیئر ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ جی 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 ہاں ہندوستان میں کتنی مسجدوں میں گیا، میں نے آج تک پابندی کے ساتھ کہیں کہیں دیکھا ہوگا قرآن کا ترجمہ ہوتے ہوئے روزانہ، جی ورنہ کتنی مسجدیں ہندوستان میں، آپ جیسے کوٹا میں آتا رہتا ہوں، جی کوٹا میں میری نظر میں تو ایک بھی مسجد ابھی میری نظر میں نہیں ہے کہ جس میں روزانہ قرآن کا ترجمہ صبح شام ایک رکوع سنایا جاتا، جی میری جی نظر میں تو ابھی میرے دھیان میں نہیں ہے، کہیں ہو ابھی کہیں پر ہو کہ کوئی کرتا ہو تو میں ابھی دھیان میں نہیں آ رہا، جی جی آئے گا جی تو میں بتا بھی سکتا ہوں کہ اگر وگیان نگر میں گھنٹہ گھر پہ صاحب فلانے امام ترجمہ روزانہ ایک رکوع سناتے ہیں صبح شام۔ اچھا، نہ دیوبند والے یہ تبلیغ جماعت والے بھی نہیں سناتے صبح شام، یہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں بس تبلیغ نصاب بس، اچھا اچھا یہ اچھا اپنی کتاب چلاتے ہیں، جیسے قرآن 4 کتابیں ہیں نا آسمانی، سورہ، زبور، قرآن، انجیل، تو جی اسی کی طرز پر ان کے یہاں بھی 4 کتابیں ہیں، حیات صحابہ، فضائل اعمال، فضائل تبلیغ، منتخب حدیث، انہوں نے اس کو اتنا بڑی اہمیت دے رکھی ہے کہ جیسے آسمانی کتابیں بس اس کے علاوہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، پڑھنے بھی نہیں دیتے دوسری کتاب، یہ تو آج یہاں تک کہ ان میں بھی آپس میں جھگڑے ہو چکے ہیں۔ اندور میں کچی مسجد میں جھگڑا ہوا تھا، اسی بات ہے کہ قرآن کی تفسیر سننا چاہتے تھے ترجمہ، جی تبلیغ جماعت والوں منع کر دیا کہ نہیں یہی کتاب پڑھی جائے گی، فضائل اعمال یا فضائل تبلیغ، اللہ جبکہ آپس میں ہی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں ہوا، آپس میں ہی ٹکرا ہو گیا تھا۔ اندور کی کچی مسجد میں اخبار میں آیا، بھوپال میں کرود میں نہیں سنانے دی تفسیر، بھوپال میں تبلیغ جماعت والے اچھا کرود میں نہیں سنانے دی صاحب، اور یہ مظفر نگر کا بھی سنا ہے، مراد اور یہ بینا جنکشن کا بھی سنا ہے، اور غازی آباد کا بھی ہے، یہ اخباری رپورٹ ہے، غازی آباد کی کنفرم ہے، پکی ہے، یعنی جھوٹ بات نہیں ہے، جی 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 کنفرم ہے یہ، غازی آباد میں بھی تفسیر نہیں سنا دی قرآن کا ترجمہ، یہ تبلیغ جماعت والوں نے لڑ گئے اس بات سے کہ نہیں یہی کتاب پڑھی جائے گی، تبلیغ نصابی پڑھی جائے گی، فضائل اعمال ہی پڑھی جائے گی۔
जी 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 मैं कह रहा हूँ कि इनमें अब तक हाफिज क्यों नहीं हुए? जब 60 साल से किताब पढ़ी जा रही है सुबह शाम, तो इनको तो हाफिज हो जाना चाहिए था उस किताब का, जितने भी तबलीग जमात वाले हैं। जी तो जी सब नहीं जी तो हजारों हाफिज तो हो जाते उस किताब के अब तक। जी 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 लेकिन क्या मालूम क्या मामला है कि न तो इनके अमीर कहते भाई ये किताब बंद करो, अब रोजाना सुबह शाम तर्जुमा सुनाओ, ये किताब को अगर पढ़ना है तो आप कभी भी बाकी वक्त में पढ़ो, लेकिन मस्जिद में सुबह शाम तर्जुमा कुरान का सुनाओ। हाँ उससे इनका अमीर भी तो नहीं कहता है ना तबलीग जमात का। जी जी तो है कि कमी देवबंदियों में भी, वो तो देवबंद वालों में नहीं है कमी, ये तबलीग जमात के अमीर में कमी। जी 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 देवबंद वाले का तो फतवा है उसके ऊपर, जी इसलिए 2 जमातें बन गई ना, एक शूरा एक मरकज। अब मरकज अच्छा वाली शूरा में जो है मौलाना अहमद लाट साहब, जनाब मौलाना अहमद लाट साहब हैं, जी और जी जनाब मौलाना इब्राहिम देवला साहब है, काबिल आलिम है दोनों, बहुत काबिल आलिम। जी जी तो वो उन्होंने अपनी अलग बना ली, बम्बई मरकज बना लिया उन्होंने। जी जी इन्हीं से हटके पहले दिल्ली में ही रहते थे वो। जी 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 अब सवाल ये है कि कुरान और हदीस के बगैर कैसे कामयाबी मिलेगी? बेशक बेशक सही बात है कमी दोनों ही जमात में है, बरेलवियों में भी है, देवबंदियों में। नहीं, जी जी देवबंद वालों में नहीं है कमी। देवबंद वाले तो कुरान की तफसीर सुनाते हैं, भोपाल में नवासी मस्जिदों में उलमा तफसीर सुनाते हैं, देवबंद के नदवा के। जी 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 नदवा वालों बहुत में भी कमी नहीं है, वो भी सुनाते हैं भोपाल में। अच्छा। ये तबलीग जमात वाले नहीं सुनाते? ये नहीं सुनाते। अब क्या करें कि हम ये उलमा भी आवाज नहीं उठाते भोपाल के, न दिल्ली के, भाई के तर्जुमा तफसीर पे जोर दिया जाए और अलल ऐलान जुमे में बयान किया जाए। डरने का क्या मतलब है? जी जी सही तो बात है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों मुझसे डरो। कुरान में अय्युहल्लज़ीना हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा मुझसे डरने का हक है, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक है। और जी अल्लाह जी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालों मुझसे डरो, सीधी बात कहो, सीधी बात। सीधी बात बेशक। ये नहीं कि गोल गोल, सीधी कहो। भोपाल, दिल्ली और कलकत्ता सब जगह के लोग कि भाई हर मस्जिद में कुरान का तर्जुमा जरूर होगा, सुबह शाम। बाकी सारी किताबें बाद में, पहले कुरान अल्लाह की किताब मस्जिद में पढ़ी जाएगी। वाह वाह अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी जा रही है, ताज्जुब तो है, तो फिर कामयाबी बहुत कहाँ से मिल ताज्जुब। जाएगी? हैं? जी मैं तो जी कह जी रहा हूँ देवबंद वाले थानवी साहब का तर्जुमा सुना दे रोजाना सुबह शाम, यही तबलीग जमात वाले। जी वो बरेली वाले फाजिल बरेली का तर्जुमा सुना दें बस सुबह शाम, हाँ जी जी और जी अपनी तरफ से कुछ अलग से बयान न करें, बस तर्जुमा सुना दे, फाजिल बरेली का ही लिखा हुआ, बस तर्जुमा। जी 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 और तफसीर नईमी ने सुना, तफसीर नईमी मोतबर तफसीर नहीं है, इसलिए कि उसमें तो बहुत सारे एतराज़ात। जी जी वो तफसीर नईमी वाले ने, मुफ्ती अहमद यार खान साहब के लड़के ने, मुफ्ती अहमद यार साहब पर भी बात आती है कि इन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ने को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नाजायज गुनाह बताया है नमाज के अलावा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब तो वो अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया दरूद पाक, उसको इन्होंने कहा कि नमाज में पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना गुनाह है। ये अस्तगफिरुल्लाह। तफसीर नईमी वाले ने, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल अज़ीम, मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने। कोई जी जी कहता है जी उनके लड़के ने बताया, इख्तिदार नईमी ने, कोई भी हो उनका लड़का है, एक ही बात तो है बाप बेटे की। तो जी कहा जी उसने कि दरूद इब्राहिम पढ़ना नाजायज गुनाह है नमाज के अलावा। जी हैं? जी कहते हैं कि इसमें सलाम नहीं है सलात है। ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत इज्तिहाद कर रहा है। जी ये जी कौन सा इसका इज्तिहाद है भाई कि इसमें सलाम नहीं है सलात है? हैं? ये जी पूरी दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा इज्तिहाद ही नहीं किया जैसा वो कर रहा है। जी जी सच में नहीं किया। समझ में आई बात आपकी? जी 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 सही बात है। तो जहाँ ये तय हो जाए कि भाई सबसे पहले कुरान का तर्जुमा रोजाना सुबह शाम, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल का फरमान है। आखिरी हज में फरमाया कि अगर तुमने कुरान को मेरी सुन्नत को मजबूत थाम लिया, 2 चीजें तो मैं छोड़ू, अगर इसको मजबूत थाम लिया कभी गुमराह ना हुए, कुरान एक मेरी सुन्नत। जी एक जी फरमा कुरान मेरी इज्जत, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम। समझ में आई बात जी है? ये मैं नहीं बिल्कुल कह रहा, बिल्कुल अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो बेशक मैं कह रहा बेशक हूँ हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नमाजी बनाने के लिए गश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है कि रोजाना सुबह शाम सुनाया जाए, और लोगों को जुमे में भी सुनाया जाए। जो जुमे में आते हैं जी जी हफ्ते में, जी उनको भी रोजाना आधा घंटा जुमे के अंदर सुना दिया जाए, तर्जुमा, बस तर्जुमा। जी 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 समझ में आई बात आपके? जी जी आ तो गई जी तफसीर सुनाना है, देवबंद वाले मुफ्ती शफी साहब की सुना है, मारिफुल कुरान, वो मोतबर तफसीर है। मैंने जी बड़ौदा से भी रमजान में खरीदी थी, बहुत बेहतरीन तफसीर है। मुफ्ती शफी साहब बहुत बड़े मुफ्ती थे। जी और अगर बरेलवी तफसीर सुनाना चाहते हैं तो बरेलवियों को, दोनों को नसीहत है, देवबंद बरेली वालों को। देवबंद वाले मुफ्ती शफी साहब की तफसीर सुनाए, और बरेली वाले हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर सुनाए।
جی جی اچھا اچھا ارے جیسا مفسر ہی کوئی نہیں ہوا اس زمانے میں. جی 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 صحیح. علامہ طاہر القاضی بہت بڑے عالم ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان کی ٹکر کے مفسر نہیں ہے، تفسیر کرنے والے ان کی ٹکر کے نہیں، ہاں وہ کیا. اور حدیث پہ تبصرہ کرنے والے بھی ان کی ٹکر کے نہیں. یہ دو علم ان کے پاس بہت بھاری. جی 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 اگر یہ کہا جائے اس زمانے کے محدث اکبر و مفسر اعظم عالم تھے دنیا کے جی جی بریلویہ میں، تو اس میں کوئی شک نہیں. بریلویہ میں دنیا میں ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں تھا اس زمانے میں. یہ یعنی 2000 ہجری کے بعد، 2000 عیسوی کے بعد ان جیسا کوئی مفسر ہی نہیں تھا پوری دنیا میں، اور ان جیسا کوئی محدث ہی نہیں تھا دنیا میں. جی جی جن کا نام ہے امام المحدثین حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ. ابھی انتقال ہوا ہے، شاید غالباً 10 سال یا 12 سال ہوئے ہوں گے. گوگل سے نکال لینا، ان کی تفسیر انٹرنیشنل ہے، نام ہے اس کا تبیان القرآن، اور ایک لکھی ہے عرفان القرآن. 2 طرح کی تفسیر لکھنے والے دنیا کے واحد عالم ہیں، جنہوں نے، اور عالم نے تو ایک تفسیر لکھی ہے، سبحان اللہ. انہوں نے 2 لکھی ہیں 2 طرح سے. ایک یہ لوگ تبیان بتاتے ہی القرآن نہیں یہ باتیں، یہ نہیں باتیں لوگ بتائیں گے، یہ بتاتے. تو صرف فاضل بریلوی کا ہی مرتبہ بتائیں گے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں بتائیں گے. کم سے کم دیوبند والوں میں اچھائی ہے کہ وہ کبھی تھانوی صاحب کا مرتبہ بھی نہیں بتاتے، ان کا نام بھی نہیں لیتے وہ لوگ. جی جی کتنی بڑی اچھائی یار دیوبند والوں میں کہ وہ اپنی محفلوں میں تھانوی صاحب کا نام بھی نہیں لیتے، ذکر کرنا تو دور کی بات ہے. جی 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 میں نے ان کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، میں تو نام بھی نہیں سنتا تھانوی صاحب کا، نانوی صاحب کا، جبکہ وہ ان کو بہت بڑے بڑے اکابر مانتے ہیں، لیکن نام تک نہیں لیتے وہ جلسہ میں. جی 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 بائی چانس تذکرہ آتا کبھی کبھار، بہت کم نہیں سے کبھی وہ کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ تھانوی صاحب کا کبھی ذکر آ گیا کبھی کبھار، یعنی وہ بھی 100 تقریروں میں سے ایک تقریر میں کبھی کبھار. جی جی. یہاں تو بریلوی طبقے میں فاضل بریلوی کے بغیر تو تقریر ہی نہیں ہوتی صاحب. ہاں صحیح، اول آخر وہ وہی اس نے ہے. کہہ دیا، اس سے اعلیٰ حضرت نے مفتی شمشاد نے کیا ہے، سید ہو، مدنی ہو، ہاشمی ہو، یا بغدادی اجمیری، یعنی بڑے پیر صاحب کی اولاد میں بھی ہو، خواجہ قیماس کی اولاد میں بھی ہو، امام حسین اسلام کی اولاد میں، کسی کی بھی اولاد میں ہو، کہہ رہا ہم اس کو جب تک مسلمان نہیں مانیں گے جب تک مسلک اعلیٰ کو نہیں مانے گا. استغفر اللہ، ایسے بول دیا اس نے. ہاں، بتائیے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت میں جو ہے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، جو کسی بھی مسلک میں نہیں ہے. اچھا اچھا. چاروں مسلک میں نہیں آتا قبر میں شیطان، ان کے مسلک میں آتا ہے. اب کیسے ان کا مسلک مانے؟ اور لوگوں نے حجم بھی کر لیا، لوگ وہاں والوں نے. وہ مانتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے، ان کے طبقے والے سب مانتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی اگر آپ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی مر گئے تو بھی آپ کے لیے خطرہ ابھی باقی ہے کہ ابھی قبر میں شیطان آئے گا، وہاں اور امتحان ہو جاتا ہے. یا دنیا میں تو آدمی خوشی مناتا ہے صاحب کلمہ پڑھتے مرا، لیکن بریلوی کے نزدیک یہ ہے کہ ابھی کلمہ پڑھتے ہوئے مرا تو کیا ہوا، ابھی تو اسے اور بھگتنا، ابھی شیطان آئے گا دیکھا. جی جی اچھا. کے لیے اور دعا کرو کہ وہاں کامیاب ہو جائے. یعنی ایک ڈبل یہ کہاں سے ایکسٹرا لے آتے ہیں عقیدے بنا کے. جی 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 جی. اسے وسیلے میں بھی یہ لائیں گے. اس عقیدے کو پوری دنیا کا کوئی بھی بریلی ثابت نہیں کر سکتا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. 2 لاکھ روپے نام لے کے جائے، 88,152 53,598 میں نمبر دیتا. جی 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 لیکن ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ آتا ہے قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے. جی جی. کسی بریلوی عالم سے پبلک پوچھے تو وہ یہی کہے گا ہاں آتا ہے. تو پبلک بھی اب دور ہو جائے کہ یار واقعی میں وہ اطہر حسین قاضی صحیح کہہ رہے ہیں، کیا دنیا کے کسی ولی نے ایسا نہیں لکھا؟ جی صحابہ کا عقیدہ پھر یہ من گھڑت عقیدہ کیسے مانے فاضل بریلوی نے جو لکھا ہے؟ تو پھر پبلک دھیرے دھیرے الگ ہو جائے گی. لیکن نہیں مانے، خود فون کر کے پوچھے کہ کیا قبر میں بھی شیطان؟ ہم نے تو کبھی باپ دادا سے نہیں سنا، نہ کسی عالم نے بیان کیا جمعے میں. اگر ایسا ہے تو جمعے میں عالم کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ 3 سوال نہیں 4 معاملے ہوں گے. عالم نے امام نے آج تک کوٹا میں جے پور میں 3 ہی بتایا کہ 3 سوال ہوں گے. تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ قبر میں شیطان آتا ہے. یہ تو کبھی کسی معاملے کوٹا میں بتایا نہیں، نہ جے پور میں بتایا. اب اس عقیدے کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ایک اور عقیدہ بنا دیا من گھڑت کے، قبر پہ اذان پڑھو، تاکہ اس سے جوڑ دیا اس کو. دیکھو اذان پڑھنے پہ اتنا وہ نہیں ہے معاملہ. اچھا. تو علماء دیوبند کا بھی ایسا فتویٰ ہے کہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے. لیکن وہ ایک نیا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی نے کیا نہیں 14 سال میں. جی جی. اذان پہ اتنا نہیں، اصل تو اس عقیدے پہ ہے کہ یہ نیا عقیدہ من گھڑت کیوں بنایا آپ نے. ہاں جی جی جی. کیوں بنایا؟ ہاں صحیح بات. من گھڑت. اور پھر اس نے لکھا ہے صفحہ 105 میں ملفوظ میں کہ کیا غوث کا کیا مرتبہ ہوتا ہے. فاضل بھائی پوچھا، فاضل بھائی کہتے ہیں بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یعنی بغیر غوث کے. آپ بتائیے آدم علیہ السلام کیا تو یہ کیا مانتے ہیں؟ کیا غوث مانتے ہیں، قطب مانتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام آئے دنیا میں. جی جی جی. آخر کہاں چلی گئی یہ لوگوں کی؟ الملفوظ میں 105 میں لکھا ہوا ہے، فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ بغیر زمین آسمانی قائم نہیں رہ سکتا.
अच्छा। तो फिर ये फाजिल बरेली से मैं होता तो पूछा कि हजरत ये बताइए आदम अलैहिस्सलाम को आप क्या मानते हैं, उनसे पहले कौन से गोश्त थे? आदम जी अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी जमीन आसमान कायम थे, जी 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 जी। उनके आने से पहले भी कायम थे, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद बताइए किसको आप गोश्त मानते हैं? गोश्त खुद तो अब्दाल हमारे नबी की उम्मत में हुए हैं। जी 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 हैं? जी जी, सही सही बात अच्छा, है। अगर इतना ही सवाल कर लिया भाई, ये आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन से गोश्त थे जो जमीन और आसमान कायम थे? जी 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 नहीं जी जवाब दे सकते ना, आदम अलैहिस्सलाम ही तो दुनिया में तशरीफ लाए सबसे पहले। जी जी वो जी, फजल सही है। में लिखा है बगैर गोश्त के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकते, ये कुरान के खिलाफ उन्होंने लिखा है। जी मलफूज में 105 में है, देखें लोग बाग, खुद देखें, अपनी आंखों से देखें, कम से कम अंधे न बने। हम ये कहते हाँ। हैं उनकी हर बात का इनकार न करें, जो सही बात है मानो, मैं भी मानता हूँ। नाथ जी शरीफ जी। बहुत अच्छी लिखी है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा सलाम बहुत बढ़िया लिखा है। और इलियास काजी ने जो सलाम का मजाक बनाया, आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज शर्त उठाकर सलाम कहना, इसका सलाम तो पूरी दुनिया में अत्तारी भी नहीं पड़ता, इतना सलाम का इसने मजाक बना के रख दिया है, बहुत जी जी मजाक बनाया सलाम का इसने। जी जी ये जी, इलियास सही। काजी ने, इसका सलाम पूरी दुनिया में अत्तारी भी नहीं पड़ते हैं। जी इसने जी अपने जी बाल को बाल मुबारक के बांटा, लब्बैक या अत्तार के नारे, और जो है कि ये मैं बताऊं बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लब्बैक या अत्तार क्यों कहलवाया मालूम है तुम्हें? बताइए, बता नहीं कि क्या जैसे क्या। अब हाजी इनका जाएगा, अत्तारियों का हज करने जाएगा, तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह वहाँ तुम इसी को याद करना, लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार। देख लो कितनी बड़ी प्लानिंग थी इसकी। जी 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 जी, अरे एक ने पता है। तो कहा है कि इसके बाल को तो मैं अपनी जान, और जने क्या कह रहा, मेरी जिंदगी से ज्यादा इसका बाल अजीज है। बाल के बारे में मैंने बताइए। सुना था कोई क्लिप थी, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी यानी बकवास अल्लाह है। के रसूल के बाल की जगह अब इसके बाल की अहमियत इनके दिलों में आ गई साहब। जी जी तो वो जी बाल जी इसने मंगवाए थोड़ी है, इसने आज तक नहीं मंगवाए, जो इसने बांटे थे मंगवाए थोड़ी है, वापस थोड़ी करवाए इसने। जी 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 ये थोड़ी जी। कहा कि फेंक दो उनको नाली में या नदी में फेंक दो कहीं भी। आखिर बरेलवी लोगों ने इसको हजम क्यों कर रखा है, जब ये बरेलवी इतनी इसको गुस्ताखी कर इसलिए रहा है? हजम कर रहा है कि आला हजरत को मानता है, उनका प्रचार करता है, तो अब ये भी शातिर दिमाग है ना इसकी पूरी टीम। इलियास काजी ये समझते हैं हम आला हजरत को मानेंगे तो क्या कुछ भी करें हमारा सब माफ हो जाएगा जुर्म। अच्छा वो भी अच्छा, ढाल समझता है बन कि आला जाएंगे। हजरत को मानते रहो, डंका बजाते रहो, तो अपने ये इनके मानने वाले बेवकूफ तो होते ही अंधभक्त हैं, अपना हाँ हाँ। सारा जुर्म माफ करते चले जाएंगे, इसी आड़ में अपन चलते रहेंगे और ज़कात सबके भी लेते रहेंगे। दूसरा काम उसने ज़कात सबके खैरात बांटने का कर दिया है, 10-10 जी यानी 50-50 हजार एक दलाल को दे रहा है, यानी ये तरकीब से वो काम कर रहा है, समझ में आई बात? जी 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 तो उसने अपने बाल को बाल मुबारक के नबी की तरह से बंटवा दिया। जी जी बस जी। ये नहीं कहा मैं नबी हूँ, जैसे गुलाम अहमद कादियानी ने कभी नहीं कहा मैं नबी हूँ। जी वो जी भी अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानता था गुलाम अहमद कादियानी। अच्छा ये कहता था मैं मसीह मऊद हूँ, मैं नबी का साया हूँ, यानी इस तरह से कह के उसने मसीह मऊद होने का दावा किया, ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। जी 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 जी। ऐसी इलियास काजी ये तो कह नहीं सकता कि मैं नबी हूँ। जी लेकिन काम तो वही कर रहा है जो गुलाम कादियानी ने किया है। जी जी, गुलाम हाँ। कादियानी ने भी कभी कोई बता नहीं सकता कि अपनी जिंदगी में अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया, या लब्बैक जी या कादियानी के नारे लगवाए, या जो है जी। कि और भी जो इसने अपना मीलाद नामा गुलाम कादियानी ने पढ़वाया, इसने तो अपना मीलाद नामा पढ़वा दिया। अब क्या देर क्या बाकी रही है बताइए आप। बस बस ऐलान ही तो करना है। सफा 27 में लिखा है कि देवबंदी बरेली अहले हदीस सबकी बख्शिश हो गई इसके इज्तिमा में। ओहो। उसमें नाम तो नहीं लिखा देवबंदी बरेलियों का, लेकिन लिखा है कि इसके इज्तिमा में जितने लोग गए थे सबकी बख्शिश हो गई। तो इज्तिमा में तो दोनों एक दूसरे के जाते हैं, देवबंदियों के इज्तिमा में बरेली, बरेलियों के इज्तिमा में देवबंदी, दोनों ही जाते हैं। तुम्हें ही जी मालूम होगा ना, दोनों एक दूसरे के इज्तिमा में हाँ हाँ, दरसों में भी बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। जी जी, हमारे यहाँ आते तो हैं। इसके इज्तिमा में क्या सब बरेली थे जो कराची जो लांडी के कब्रिस्तान में हुआ है, जी 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 जिसमें लिखा है जी। सफा 27,000 सुन्नत में कि सबकी बख्शिश हो गई। एक आदमी जो उठ के आया था उसकी नहीं हुई, उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ और उसकी बख्शिश भी नहीं हुई। बताइए, अल्लाह के रसूल ने ताज्जुब की फरमाया बात। अगर टूट के नहीं आता तो तेरी बख्शिश हो जाती। जितने थे उसमें इज्तिमा में सबकी बख्शिश हो गई। बताइए। आज भी इज्तिमा ज्यादा पुराना नहीं है, अभी भी गवाह मिल जाएंगे। कोई पाकिस्तान में ऐलान कर दे लांडी के कब्रिस्तान में जो इज्तिमा था उस फला सन में जो गए थे साहब फला जगह जमा हो जाते, देवबंदी भी आ जाएंगे, अहले हदीस भी, शिया भी, कि साहब हम भी गए थे, हम भी गए थे। अब इलियास काजी पूछो क्यों साहब इन सब की बख्शिश हो गई? ये तुमने अपनी किताब में लिखा है, और ख्वाब क्या लिखा है कि एक इस्लामी भाई का हल्फिया बयान है। हल्फ कहते हैं कसम खाने को, यानी अल्लाह की कसम खाकर उसने बयान दिया। तो इसका मतलब ये ख्वाब झूठा नहीं था। अब झूठा नहीं था तो इसने कटवाया क्यों नहीं किताब में से? समझ में आई बात आपके? अच्छा, कटवा भी दिया वापस? कटवा भी नहीं, जब हल्फिया बयान था तो कटवाया क्या? तो इसमें दाल में काला, फिर तो दाल में बहुत बड़ा काला। ये खुद ही ख्वाब लिख रहा है, खुद ही लिख रहा है सब कुछ, और फिर बाद में कटवा भी रहा है ख्वाब नई किताब में से।
یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کی بخشش ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ باندھے من کذب علیہ متعمدن جو میرے اوپر جھوٹ باندھے فلیتبوأ مقعدہ من النار تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بے شک صحیح ہے حضور. یہ حدیث پاک ہے. بے شک حقیقی بریلوی عزم کر رہا ہے کہ اس نے کٹوا دیا تو اس نے جھوٹ باندھا اس کا حساب تو لو پہلے تم کلمہ تو پڑھواؤ سے توبہ تو کرواؤ سے تجدید ایمان تو کرواؤ. ایسے تھوڑی کہ کٹوا دیا یعنی کل کو کچھ بھی گستاخی کرے کہتے ہم نے کٹوا دیا ہم نے توبہ کر لی ہم نے رجوع کر لیا. پھر تو اللہ کے رسول کی عظمت کا لوگ جو ہے کہ اللہ کے رسول کی عظمت کا جو ہے کہ مذاق بن جائے گا. کوئی بھی گستاخی کر دے کہتے ہم نے توبہ کر لی ہم نے رجوع کر لی. اور ہمارے جیسا انسان کوئی اگر کسی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھے ہے نا تو پھر دیکھو تم اللہ مچا دیتے. 3 میں اسی کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے. جب مقبول ہے تو خواب کیوں کٹوا رہا اس میں سے؟ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور ریاض قاضی بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے. اور اسی صفحہ 28 میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ٹی وی نکلوا دی تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس عورت کو. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے میرے سب سے بڑے دشمن ٹی وی کو گھر سے نکلوا دیا اور میرے غلام الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. اور آپ خود ہی مدنی چینل گھر میں لگوا رہے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو خود ہی اپنا چینل چلوا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اللہ فرماتا علیہ السلام بکافٍ عبدا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی. آج بریلوی نے آدم علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں مانگی جیسے آپ نے سوال کیا. یہ آدم علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں کہا؟ سب سے پہلے تو وہ مدد کو تشریف لاتے تو سب کے باپ بھی ہیں اور فکر بھی ہوتی ہے باپ کو اپنے بیٹوں کی. جی بالکل دیکھیں آپ بریلی کوئی بھی بریلی پکار دو جے پور سے بریلی سے کانپور سے لکھنؤ سے یا سورت سے احمد آباد سے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور مدد تو وہ حضرت تشریف لاتے کہتے بیٹے کیا پریشانی ہے تمہیں. پھر اپنے والد سے عرض کر دیتے حضرت ہمیں پریشانی ہے. صحیح بات ہے. جب تم ان کے بیٹوں کو پکار رہا ہو تو پھر باپ کو کیوں نہیں پکار رہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے باپ ہے. ان بیٹوں کو جو پکار رہا ان کو پکار نہیں رہے. فاضل بریلوی نے لکھا صفحہ 142 فتاوی افریقہ میں کہ جو کوئی کسی نبی یا ولی کو پکارے تو ضرور ہے کہ وہ نبی ولی تشریف لائیں گے مدد کے. تو جب خود انہوں نے صفحہ 142 فتاوی افریقہ میں لکھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں پکارو نا. یا موسیٰ علیہ السلام المدد پکارو یا عیسیٰ علیہ السلام المدد پکارو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت جلالی تھے کہیں ایسے نا ان کو پکار لیا وہ آ کے جھاپڑ نہ مار دیں. اللہ کے علاوہ کیوں مجھ سے مدد مانگ رہا ہے؟ جی صحیح ہے. تو بہت جلالی سے برداشت نہیں کریں گے مار مور نہ دیں. جی غصے میں وہ تو آگے ریپٹ ہی ماریں گے کہ نہیں. اللہ کے علاوہ کیوں مدد مانگ رہے تم دوسروں سے؟ اللہ نے جب فرمایا کہ مجھ سے مانگو قرآن میں جگہ جگہ فرمایا مجھ سے مانگو. یا اللہ ہم تیری بات کرتے تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ دعائے قنوت میں پڑھتے اللہم انا نستعینک نستغفرک یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر بھی تم یہ لوگ ولیوں سے مدد مانگنے کے نہیں. وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجمیر شریف جاؤ تو یہ کہو یا اللہ حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری کے نیک اعمال کے وسیلے سے ہماری اس دعا کو قبول فرما. آپ کلیہ شریف جاؤ تو کہو حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد صاحب کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے ان کی پرہیزگاری کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے جبریل میں ہماری اس دعا کو قبول فرما. یہ وسیلہ جائز ہے. دیوبندی قائل ہے. لیکن یہ وسیلے کا مطلب نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے کہو کہ جو ہے کہ یا آذری میاں المدد یا آذری میاں ہمیں لڑکا دے دیجیے یا فاضل بریلوی آپ ہم کو کھیتی میں برکت دے دیجیے یا فاضل بریلوی ہمارا کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے آپ آگے بری کر. یہ مطلب نہیں ہے وسیلے کا. وسیلے کا مطلب ہے کہ آپ کسی ولی کے مزار پہ جائیں تو کہیں یا اللہ پاک حضرت صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے ہماری یہ پریشانی کو دور فرما. سمجھ میں آئی بات؟ جی بالکل سمجھ میں آئی. وسیلہ ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. اس کا مطلب یہی لکھا ہے نیک اعمال. وسیلے کی تفسیر یہ پڑھتے نہیں ہے اور نمازیوں کو وسیلے کی تفسیر یہ لکھا ہے کہ نیک اعمال. اس لیے میں آخری نصیحت یہی کر رہا ہوں بریلوی لوگ اگر تفسیر پڑھنا ہے تو حضرت علامہ غلام رسول شہیدی کی سنا ہے مسجدوں میں پوری ہندوستان میں. انشاءاللہ بہت بہترین لاجواب تفسیر ہے تبیان القرآن. اس پر علماء دیوبندی زیادہ اعتراض نہیں کر سکتے. بڑی لاجواب تفسیر ہے تبیان القرآن. بریلوی تفسیر وہ سنا دے اپنی مسجدوں میں. تفسیر نہیں میں نے سنا ہے نہیں تو پبلک جو ہے کہ چکر میں پڑ جائے گی. اس میں تو بہت عجیب باتیں لکھی ہیں.
جی 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 اور اس نے تو یعنی کیا کیا لکھ رکھا تھا، وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. اس نے جو مناظر تھے نا بریلی کے بہت بڑے مفتی محمد حسین سنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے بریلی میں پڑھاتے تھے، مناظر حسین صاحب بہت قابل عالم تھے. وہ خود کہتے تھے کیا معلوم کیا کیا لکھ کے چلے گئے تفسیر نہیں میں. ان کے شاگرد نے مجھے یہ بات بتائی ہے تھا. جی جی بڑے جی. قابل عالم تھے حضرت مولانا محمد مناظر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بریلی میں جی. پڑھاتے تھے منظر اسلام میں. اچھا میں اچھا کہہ رہا ہوں اچھا. اگر آپ کو تفسیر دیکھنا ہے تو حضرت علامہ غلام رسول شہیدی کی بریلی دیکھیں اور دیوبند والے مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن پڑھیں. تو جی انشاءاللہ جی پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اگر قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے اور تفسیر اور ترجمہ لوگوں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی صاحب، جی. اس میں ہی کافی واقع دعوان الحمدللہ فی الحال.